السلام علیکم پائسینز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی ایسٹرولوجیکل کیلکولیشنز لے کر۔ یہ ویک 22 نومبر سے 30 نومبر کے درمیان کا ہے۔ 21 نومبر کو آپ کو یاد ہوگا پچھلی ویڈیو میں جو میں نے چینجز بیان کی تھیں، سن آپ کے آئیڈیل پوزیشن پر آ چکا ہے، سن آپ کے ہاں 10th ہاؤس میں ہے اینڈ وینس اور مرکری آپ کے 9th ہاؤس میں ہے۔ کینسیرین کے بعد آپ دوسرے طاقتور ترین سٹار ہیں جن کی پلانٹری پوزیشن آئیڈیلی پرفارم کر رہی ہے فار ایوری پائسین، مرد، خاتون، اسٹوڈنٹس، بزنس مینز، ڈاکٹرز، وکیل، بلڈرز، کھلاڑی اور ادروائز جتنی بھی فیلڈز ہیں، کریٹیو اسکلز، اداکار، سب کو۔ اس کی وجوہات سنیے۔ ان وجوہات کو بیان کرنے سے پہلے جو اس ہفتے کا ایک ایونٹ ہے 30 نومبر کو فل مون ہوگا اینڈ فل مون کو گرہن بھی ہے۔ سب کنٹریز میں نہیں ہے، جو ویسٹرن کنٹریز ہیں ان میں ہے، یورپین کنٹریز میں، آسٹریلین کنٹریز، ساؤتھ ایشین کنٹریز میں گرہن نظر نہیں آئے گا، لہٰذا یہاں فل مون اپنا پورا رسپانس دے گا۔ اس کا رسپانس عمومی طور پر ایموشنل بوسٹنگ کی شکل میں ہوتا ہے، پلیجر ایموشنز کی شکل میں ہوتا ہے، اسپرچل ٹائپ کی ایڈوانٹیجز ملتے ہیں۔ آپ کے ہاں یہ فل مون 4th ہاؤس میں ہونے والا ہے۔ جو پاکستانی پائسینز ہیں وہ اس کا ایڈوانٹیج لیں گے، ان کی توقعات کمفرٹ آف لائف میں فلفل ہوں گی، بڑا گھر اگر چاہتے ہیں تو ادھر فلفل ہوں گی، ادروائز بھی جو زندگی کی سکھ اور سکون کے لیے گیجٹس استعمال ہوتے ہیں اس طرف ان کی توجہ مائل ہوگی اور وہ حاصل بھی کر پائیں گے۔ اب مرکری کی 9th ہاؤس کی پوزیشن تمام ہی پائسین سٹوڈنٹس کے لیے، کریٹیو پرفارمنسز کرنے والوں کے لیے، فیشن ڈیزائنرز کے لیے، شعراء کے لیے، ادیبوں کے لیے، ٹیچرز کے لیے اینڈ ڈائریکٹرز کے لیے، پروڈیوسرز کے لیے، کمپنی کے جو CEOs ہیں، جو ڈیسیجن میکر ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت اچھی پوزیشن ہے مرکری کی۔ پھر وینس بھی 9th ہاؤس میں، جو ہاؤس وائفس پائسینز کے لیے، پائسین ہاؤس وائفس کے لیے بہت اچھی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے گھروں میں عزت پائیں گی، ناراضگیاں ختم ہوں گی، فرما برداری ملے گی، اولاد ان کی قدر کرے گی، وہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں گے۔ اگر کوئی پائسین اولاد ہے تو وہ اپنے ماں باپ کی قدر کرے گا، اور اگر پائسین خود سینئرز میں سے ہے تو اس کے ڈپینڈنٹس اس کی قدر کریں گے۔ پھر اگر وینس اور مرکری دونوں 9ویں گھر میں ہو تو دل اور دماغ ایک ہی لائن پر ہوتے ہیں، ایک ہی طرف سوچتے ہیں، جس طرف دلچسپی ہو دماغ بھی ادھر ہی کام کرتا ہے، جس طرف دماغ ہو ادھر دلچسپیاں پروڈیوس ہونے لگ جاتی ہیں۔ انداز گفتگو میں ایک میجیکل امپیکٹ آئے گا، لوگ آپ کے بارے میں جو رائے قائم کیا کرتے تھے وہ پازیٹیو ہو جائے گی، آپ کا اپوزیشن لیول کم ہوگا، لوگ فرینڈلی بیہیو کریں گے، آپ کی باتوں کو زیادہ سنیں گے، ان کو ایڈمائر کریں گے، آپ کی باتوں سے متفق ہو جائیں گے۔ پھر سن آپ کے ہاں 10th ہاؤس میں، دس از دا آئیڈیل موسٹ پوزیشن آف سن، دیٹ از اے شارٹ ٹرم پلانٹ، جو کیریئر کو میکسیمم لیول پر سپورٹ کرے گا۔ نئے راستے دکھیں گے، تیزی سے ایڈوانٹیجز ملیں گے، انیشیٹیوز ہو سکیں گے، اپرچونٹیز ہوگی، ایکسٹرا پروفٹس آئیں گے، ایزی اینڈ سلکی ہوں گے، لانگ لاسٹنگ ہوں گے۔ پھر جب سن 10ویں گھر میں ہو تو یہی بہت ہے، لیکن اس کے برعکس ایک اور، اس کی طرز پر برعکس نہیں، اس کے پیرلل ایک اور پلانٹ آپ کے 2nd ہاؤس میں، دیٹ از مارس۔ مارس اگر 2nd ہاؤس میں ہو تو سیلف امپلائمنٹ شپ، نئے کاروبار کا آغاز کرنا، ملٹی ٹاسکنگ کرنا، اوورسیز کاروبار شروع کرنا، آن لائن ایکٹیویٹیز کرنا، سوشل ایکٹیویٹیز کرنا، یہ بہت اچھا۔ اور اگر کوئی پائسین اس وقت پولیٹیشین ہے، تقریر اور رائٹنگ اسکل سے اس کا تعلق ہے تو وہ بہت کامیابی حاصل کرے گا۔ اینڈ سن اگر 10ویں گھر میں ہو تو وہ آئیڈیل ٹائم ہوتا ہے تجارت کے لیے، آل ٹائپ آف تجارت، چاہے وہ اسٹاک ایکسچینج کا لین دین ہو، چاہے وہ قیمتی چیزوں کا لین دین ہو، چاہے وہ قیمتی چیزوں کے لین دین کی مینوفیکچرنگ ہو، یہ سب آپ کو راس آئے۔ اینڈ پھر سن اگر 10th ہاؤس میں ہو تو لیڈرشپ کوالٹی، ڈیسیجن میکنگ، ایکوریٹ ڈیسیجنز، پرفیکٹ پلاننگ، ریسورسز کا رائٹ وے میں یوز کرنا، یہ الگ سے ایڈوانٹیجز ملتے ہیں۔ مارس، مرکری، وینس اینڈ سن اس وقت آئیڈیل پوزیشن پر ہے۔ لانگ ٹرم پلانٹ بھی فی الحال آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، جوپیٹر اینڈ سیٹرن، چاہے تھوڑے سے ہی ٹائم کے لیے اب کر رہے ہیں، دسمبر میں ختم ہو جائیں گے، پھر وہ 60-70 والے فیکٹر میں چلے جائیں گے، لیکن فی الحال اس وقت کورم پورا ہے، فل ہاؤس آپ کو سپورٹ کر رہا ہے۔ یہ مون بھی جو اس ساؤتھ ایشین کنٹریز میں فل مون ہے، یہاں یہ شارٹ سب سے شارٹ
ٹرم پلانٹ جو صرف 2.25 دن کے لیے ہوتا ہے وہ تک آپ کو سپورٹ کر رہا ہے. اب اس سے زیادہ کیا سپورٹ چاہیے آپ کو؟ پائسینز، ہر ہی طرح کے پائسین اس وقت عروج پر ہیں. میرا مشورہ ہے کہ اپنے مشنز کے لیے سیڈنگز کر دیجئے، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے بیج بو دیجئے، اپنے مشنز کو کنسیو کرنے کے لیے آغاز کر دیجئے، آپ کو کامیابیاں ملیں گی. جو کچھ ٹربلز 37 سیزن میں دسمبر کے مڈ کے بعد آ سکتی ہیں ان کو بلو سفائر سے ریکور کر لیجئے، انہیں سورہ شمس پڑھ کے 5 دفعہ ایک دن میں اس سے ریکور کر لیجئے، وہ ریکور ہو جائیں گی. اور اگر کوئی آلریڈی یہ کر رہا ہے اور ریکور نہیں ہو رہی تو اسے اپنی پرسنل کیلکولیشنز کی طرف جانا چاہیے. سم ٹائم کوئی پائسین اپنی فطرت میں بہت سینسٹیو ہوتے ہیں اور ان کی سینسٹیوٹی ریلیشن شپ کرائسس کی وجہ بنتی ہے، کیریئر کرائسس کی وجہ بنتی ہے، ہیلتھ کرائسس کی وجہ بنتی ہے. اگر ان طرح کے سمٹمز آپ میں ریمیڈیز پرفارم کرنے کے باوجود موجود ہیں تو پھر آپ کو پرسنل برتھ چارٹ کیلکولیشنز کی طرف جانا چاہیے. اس کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، ان پہ رابطہ کر کے آپ اپنی پرسنل کیلکولیشنز کے لیے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. بٹ وہ فری فورم نہیں ہے پائسینز، آپ کو امید کرتا ہوں اس بات کا اب اندازہ ہوگا. اگلے ہفتے کا کلو دے کر پھر بات کو ختم کرتے ہیں. یہ جو مرکری آپ کے ہاں اس وقت 9th ہاؤس میں ہے، جو اسٹوڈنٹس کے لیے بڑا بینیفیشری ہے، یہ اگلے ہفتے 10th ہاؤس میں چلا جائے گا اور سن کو جا کے جوائن کر لے گا. اس کے آپ کی ذات پر، سوچوں پر، نفسیات پر، ریلیشنز پر، کیریئر پر، پلاننگز پر کس طرح کے اثرات آئیں گے وہ تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. جاتے جاتے میری 2 درخواستیں پائسینز، اگر میری یہ کوششیں وقت آنے سے پہلے ہی وقت کی آگاہی، ایکلپسز کے بارے میں ڈیٹس کا بتانا یا پھر پلانٹی اینگلز کی تبدیلی آپ کو ذکر کرنا اگر پسند آتی ہو، آپ کی نالج میں اضافہ ہوتا ہو، یا آپ کو اپنی زندگی میں اس نالج کے عوض ڈیسیجن لینے میں اتنی سی بھی آسانی آتی ہو تو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. آپ کی دعائیں پائسینز نہ صرف میرے لیے اس دنیا کا بلکہ آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے. چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. آپ کی سبسکرپشن میری اور میری ٹیم کی حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. جن لوگوں نے بھی ٹائم کو اہمیت دی، پائسینز، ٹائم انہیں اہمیت دیتا ہے، اور جنہوں نے ٹائم کو ضائع کیا، ٹائم ایک وقت آئے گا آپ کو ضائع ضرور کرے گا. میں نے کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھا، میری عمر 40 سال کے قریب ہو گئی، میں نے کوئی آدمی ایسا نہیں دیکھا جس نے وقت کو ضائع کیا ہو جس نے وقت کو ضائع کیا ہو اور وقت نے اسے ریوارڈ سے نوازا ہو. جس نے وقت کو ضائع کیا، وقت اسے ضائع کرتا ہے. اور ایسا ہی آتا ہے. ہمارے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے، آپ کو پتہ ہے. ہم لوگوں کو ایک ٹرانزٹ سیزن سے گزرنا ہے. ہماری زندگی ایک ٹرانزٹ ہے، اینڈ پھر ہم ایک ایسے دنیا میں چلے جائیں گے جس دنیا میں پھر ٹائم لیمٹس ختم ہو جائیں گی، پھر وہ لامتناہی ہوگا. ادھر ٹائم ویسٹ نہیں ہے، لیکن ادھر جتنا کرنا ہے کر لیجیے گا. لیکن ابھی جو کام کرنے کے ہیں وہ کریے، اپنی ذمہ داریاں نبھائیے، اپنے گولز کو کنسیو کریے، معاشرے میں اپنی عزت بنائیے اسی ٹائم کے عوض، اور اپنے مشنز کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کریے. جو میری ڈیوٹی تھی ٹائم بیہیویئرز کو بتانے کی، وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.